السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں مفتی محمد مکرم خان قادری، نائب ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص اہلیان کراچی سے مخاطب ہوں، جہاں دودھ کو لے کے ایک خوف پایا جاتا ہے کہ شاید کوئی ایسا وائرس آ گیا ہے جانوروں میں، اور بالخصوص گائیں اور بھینسوں میں، کہ جس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ دودھ پر پڑ رہا ہے، اور کوئی ایسے جراثیم دودھ میں پائے جاتے ہیں جو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یا تمامی استعمال کرنے والوں کے لیے مضر صحت ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو بھینسوں میں جو ہمارے یہاں 90% دودھ استعمال ہوتا ہے، تو بھینسوں میں تو اس طرح کا کوئی وائرس ابھی تک کہ اس کی تصدیق ہوئی نہیں ہے۔ جن گایوں میں تصدیق ہوئی ہے انہیں بھی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، کارنر کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی نص ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے لبنا خالصا، وہ خالص دودھ ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے سہل۔ تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو فرمایا کہ یہ لبنا خالصا، خالص دودھ ہے، اور اس کی حفاظت دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی ہے کہ جب آپ دودھ دوہتے ہیں تو وہ گرم آپ کو ملتا ہے۔ تو گویا عام طور پر ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ دودھ کو گرم کر لیا جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین جب تک کہ آپ کو دودھ نہیں دیتا تب تک کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کو گرم گرم دودھ جو ہے وہ تھنوں کے ذریعے سے میسر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ کی حفاظت جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لبنا خالصا، خالص دودھ، وہ جو خالص دودھ ہے اس کو تو کوئی بھی وائرس چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ اور بڑی بات یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی جانور کو کوئی مرض لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ایفیکٹڈ اینیملز پر اثر ہے وہ ان کے کھانے پر پڑتا ہے۔ وہ کھانا ترک کر دیتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں جا کے اس کے ساتھ ہی جب وہ کچھ کھائے گا نہیں جانور، تو الٹیمیٹ وہ دودھ بھی نہیں دے گا۔ تو اگر کوئی جانور دودھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحت مند ہے، اس کو کوئی مرض نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ میرے گھر میں الحمدللہ مسلسل استعمال ہو رہا ہے، اور میرے بچے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی تک کہ کوئی ایسی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہم کوئی ایسی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہوا کریں۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروپیگیشن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام اداروں پر جو آپ کو کھلا دودھ فراہم کرتی ہیں ایک ایسا عدم اعتماد پیدا کر دیا جائے، اور ایسی خوف کی فضا قائم کر دی جائے کہ لوگ کھلے دودھ کی طرف جانے سے ہچکچائیں۔ یہ آرگینک ہے اور خالص ہے، آپ کی دسترس میں ہے، سستا ہے، اور پیور خالص دودھ آپ کو میسر ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اس کو استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہمیں یہ خالص غذائیں استعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پہنچائیے گا، تاکہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، میں چونکہ یہاں بھینس کالونی میں رہائش رکھتا ہوں، اور ہماری مرکزی جامع مسجد غوثیہ منہاج القرآن یہاں موجود ہے، بہت سے سفید پوش جنہوں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا باڑوں کا، آج وہ بیچارے سڑک پر آ گئے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ اپنی پیمنٹیں آگے چارے والوں کو نہیں کر پا رہے ہیں، چارے والے آگے پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک پورا کا پورا جو ایک ہیرارکی ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی ہے۔
تو آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ ارے بھائی، پہلی بات تو یہ، جو جانور کھائے گا ہی نہیں تو وہ دودھ کیسے دے گا؟ بیمار جانور کھاتا تھوڑی ہے۔ جو دودھ ہم تک پہنچ رہا ہے وہ صحت مند جانوروں کا دودھ ہے، اور یہ آرگینک دودھ ہے، کھلا ہوا دودھ، جو کہ مہنگا ہوتا ہے، جبکہ یہاں کیمیکل شدہ دودھ مہنگا ہے۔ یہ بکے ہوئے ڈاکٹر کل تک ہمیں کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ دیں، آج وہ کہتے ہیں ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہوتا۔ اور خود WHO کہتی ہے کہ بیمار جانور کا گوشت مضر صحت نہیں ہے، یہ ٹیٹرا پیک بنانے والوں کا پروپیگنڈا ہے۔ تو کیا اب ہم اپنے بچوں کو کیمیکل شدہ دودھ دیں گے؟ اور تو اور جب ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ پانی بوائل کرنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، تو کیا دودھ ابالنے سے جراثیم نہیں مرتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔